اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 2 رجب۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور کارنامے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تقریباً 2.25 سال کی مدت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کرنا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا خاتمہ کرنا، اسلام سے پھر جانے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے مقابلہ کرنا، منافقین کی سازشوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کے سخت دشمن عیسائی اور بادشاہ ہرقل کے خلاف فوج روانہ کرنا آپ کے اہم کارنامے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سادہ زندگی کے مالک تھے۔ ہر ایک سے مل جل کر رہتے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے، مسلمانوں کو کھانا کھلاتے، پریشانی میں دوسروں کے کام آتے، کپڑے کی تجارت کر کے اپنا گزر بسر کرتے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو صحابہ کے مشورے سے ایک عام مہاجر صحابی کی طرح بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا، جس کی مقدار اتنی معمولی تھی کہ جب بیوی نے ایک مرتبہ میٹھی چیز کھانے کی خواہش کی تو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فرمائش پوری نہ کر سکے۔ انہوں نے جمادی الاخری 13 ہجری کو پیر کے دن 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ چاند کا جھک جانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کے سبب یہ ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جھولے میں آرام فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند بھی اسی طرح جھک جاتا۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچنا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بال، داڑھی کے وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں رجب و شعبان کی دعا۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مفہوم ترجمہ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ مشکات کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت 2 رکعت تحیۃ الوضو کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرح وضو کر کے 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس میں اپنے من میں کوئی بات نہ کی ہو تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی زینت کافروں کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے سنوار دی گئی ہے نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جو مسلمان کفر و شرک سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے۔ آدمی کو اپنی دنیا داری اور مالداری پر غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں، اس لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 212۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں مردے کی حالت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، تم کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہیں، اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا اے عثمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو خوب پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، ان باتوں سے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔